خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں، زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارہ نہیں۔ خود ہی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارہ نہیں۔ اقبال نے اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے اندازہ قوتیں عطا کی ہیں، لیکن انسان خود ان قوتوں کو محدود کر لے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ خود ہی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اگر تو نے اسے اپنی کم نظری اور کم ہمتی سے ایک معمولی ندی سمجھ لیا تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ آسمان کا طلسم توڑ سکتے ہیں، یہ شیشے کی عمارت ہے، سخت پتھر کی نہیں۔ ظاہر ہے کہ شیشے کی عمارت آسانی سے توڑی جا سکتی ہے، البتہ سنگ خارہ کو توڑنا آسان ہے۔ اقبال یہاں علامتی انداز میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ طلسم تو شیشے کی عمارت کے مانند ہے، یعنی سخت پتھر کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان یا ستاروں کی گردش کے حوالے سے اپنی تقدیر جاننا اچھی بات نہیں، مسلسل جد و جہد و عمل سے اپنی تقدیر کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اور جن لوگوں میں ہمت ہوتی ہے وہ خود ہی میں ڈوب بھی جاتے ہیں اور پھر ابھر بھی آتے ہیں، لیکن جو بیکار اور جد و جہد و عمل سے بیگانہ لوگ ہوتے ہیں ان میں ایسے حوصلے سے نہیں ہوتے۔ صاحب خودی بلند عزم و ارادہ اور بلند ہمت و حوصلے کا مالک ہوتا ہے اور بڑے بڑے مارکے انجام دے سکتا ہے۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، آب جو کہتے ہیں چھوٹی نہر، طلسم گنبد گردوں آسمان کا جادو، زجاج کہتے ہیں شیشے کو، سنگ خارہ مضبوط پتھر، مرد ہیچ کارہ ناکارہ شخص، خود ہی کہتے ہیں اپنی صلاحیتیں، اپنا ول پاور۔ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ یہیں بہشت بھی ہے حور و جبرائیل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ میرے جنوں نے زمانے کو خوب پہچانا، وہ پیرہن مجھے بخشا کہ پارا پارا نہیں۔ غضب ہے عین کرم میں بخیل ہے فطرت، کہ لال ناب میں آتش تو ہے شرارہ نہیں۔ تیرا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی نجومی کو کیا خبر ہو سکتی ہے؟ جب تو ستاروں کے چکر میں پڑنے کے بجائے اپنی جد و جہد و عمل پہ توجہ رکھے گا تو پھر تو اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ انسان اپنی جد و جہد اور اپنے حسن عمل سے اور عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہونے کی باعث اس دنیا میں ہی اپنے لیے بہشت کی سی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کو جان لے کہ حور، جبرائیل اور بہشت تو خود تیرے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کو جاننے کے لیے چشم بصیرت درکار ہے۔ بدقسمتی سے اس خصوصیت سے تو بہرہ نہیں ہے۔ میرا جذبہ عشق تو اس قدر حقیقت شناس ہے کہ اپنے عہد اور اس کے معاشرے سے پوری طرح سے آگاہ ہے۔ میرے جنون نے زمانے کے ذوق کو خوب پہچانا، چنانچہ اس نے مجھے وہ لباس عطا کیا جو پھٹا ہوا نہیں۔ یہاں جنون سے مراد جذبہ عشق ہے، عام پاگل پن نہیں جس میں پاگل اپنا لباس تک پھاڑ لیتا ہے۔ علامہ نے جذبہ عشق حقیقی سے اپنی سرشاری کی بات کی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ فطرت اوج کمال تک پہنچنے کے باوجود بخل سے کام لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ لال خاص کو دیکھو، سرخی کی شدت کے باعث وہ انگارہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس سے چنگاری کوئی نہیں اٹھتی۔ انجم شناس ستاروں کا علم جاننے والے، پیرہن کہتے ہیں لباس کو، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، لال ناب اصل ہیرا۔